میری لحد میں آئے فرشتے بڑے بڑے، میری لحد میں آئے فرشتے بڑے بڑے، میری لحد میں آئے فرشتے بڑے بڑے، مولا علی کو میں نے پکارا پڑے پڑے، مولا علی کو میں نے پکارا پڑے پڑے، کہ منکر نکیر میرے قدم چومنے لگے، منکر نکیر میرے قدم چومنے لگے، میرے گناہ بخشے علی نے کھڑے کھڑے، میرے گناہ بخشے علی نے کھڑے کھڑے، میری لحد میں آئے صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ چار مصرے جناب حکیم درگام صاحب کے ہیں، وہ پیش کر رہا ہوں نام اللہ پہ، نام اللہ پہ ہم گھر کو لٹا دیتے ہیں، بھائی بات آ جائے تو، بات آ جائے تو سر کو بھی کٹا دیتے ہیں۔ تیسرا چوتھا مصرع دنیا میں نام اللہ پہ ہم کو اللہ نے بخشی ہے یہ قدرت دیکھو، ہم کو اللہ نے بخشی ہے یہ قدرت دیکھو، ہم تو مردے کو بھی ٹھوکر سے جلا دے، ہم تو مردے کو بھی ٹھوکر سے جلا دے، نام اللہ پہ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ چار مصرے دورے شروع کے رسول اللہ کے پیش کر رہا ہوں۔
کہتا ہے کہ ہم صاحب کردار یہی کون کہتا ہے کہ ہم صاحب کردار نہیں، ہاں خطاوار ہیں، اس سے ہمیں ان کا درگاہ تابتے ہیں نہیں، بس سختیاں سے کہ صحیح ملنی ہے جنت ہم کو، سختیاں سے کہ صحیح ملنی ہے جنت ہم کو، ہم وفادار ہیں اسلام کے غدار، ہم وفادار ہیں اسلام کے غدار نہیں، نام اللہ پہ یہ مرثیہ میں شاید دوسری بار پڑھ رہا ہوں۔ حضرت علی اکبر نے جو جناب صغرا سے وعدہ کیا اس میں ہوتا ہے بہن سے آخری وعدہ نبھاؤ گے اکبر، بہن سے آخری وعدہ نبھاؤ گے اکبر، زبان دو مجھے لینے کو آؤ گے اور نہ آؤ گے تو میرا دل دکھاؤ گے اور جو دیر کی مجھے زندہ نہ پاؤ گے جو دیر کی مجھے زندہ نہ پاؤ گے یہ انتظار میری زندگی سوارے گا، دم فراق مگر مجھ کو مار ڈال اور دم فراق مگر مجھ کو مار ڈالے گا، مجھے یقین ہے ارماں میرے نکالوگے اور نہ سکو گے تو بھیا مجھے بلا لوگے، یہ کون کہتا ہے مجھ سے نظر پھرا لوگے اور میرے بغیر بھی شادی کہیں رچا لوگے، خدا
نے چاہا تو سب حسرتوں کو پالوں گی میں سہرا باندھ کے دولہا تمہیں بنا میں سہرا باندھ کے دولہا تجھے بنا لوں گی اور جوان پکارا کے وعدہ نبھاؤں گا صغرا اور خدا کی مرضی سے آگے نہ جاؤں گا صغرا رہی حیات تو لینے بھی آؤں گا اور تیرے بغیر نہ شادی رچاؤں گا تیرے بغیر نہ شادی رچاؤں گا جو تو کہے تیرے وعدے پہ جان دیتا ہوں اور میں لینے آؤں گا صغرا زبان دے میں لینے آؤں گا صغرا زبان دیتا ہوں اور مجھے ہے کتنی محبت میں یہ بتا تجھے گما بھی نہ ہوگا میں یہ دکھا خدا کی راہ میں اپنا لہو بہا کچھ اس طرح تیرے وعدے کا حق نبھا دم آخر بھی فرقت تیری ستائے گی اجل مجھے تیرا دیدار کر کے لا اجل مجھے تیرا دیدار کر کے لائے اور بہن نے بھائی کو پردیس کی رضا دے کر اور بڑی ہی شان سے رخصت کیا دعا دے کر نظر اتاری تھی قرآن کی ہوا دے کر یہ بات آئی لبوں پر مگر صدا دے کر نہ بھائی جان قسم میری کھائیے بھیا اور خدا کو سونپ دیا میں نے جائیے خدا کو سونپ دیا میں نے جائیے بھیا اور جوان ہو گیا رخصت جوش کی جائی سے فلک لرزتا تھا بیمار کی دعائی سے کچھ اتنا زخمی ہوا دل غم جدائی سے اور جدا نہ ہوتی تھی صغرا لپٹ کے بھاگ جدا نہ ہوتی تھی صغرا لپٹ کے بھاگ فضا پکار اٹھی اکبر جوان چلا شہید ہونے جوانی کا آسمان اور شہید ہونے جوانی کا آسمان چلا اور بہن کی یاد رہی باتیں کربلا جا کر اور لہو کی ہو گئی برسات کربلا جا کر مگر بدل گئے دن رات کربلا جا کر یہ پائی شیر نے سوغات کربلا اور یہ پائی شیر نے سوغات کربلا
گھر کے بھی سلگتی ہوئی سینا ٹوٹی اور جو دی تھی فاطمہ صغریٰ کو وہ زبان جو دی تھی فاطمہ صغریٰ کو وہ زبان ٹوٹی اور بڑی ہی شان سے میدان میں لڑے اکبر کہ اپنے قد سے بھی لگنے لگے بڑے اکبر مگر سینا نے دغا دی کے گر پڑے اکبر اور گرے جو پھر نہ کبھی ہو سکے کھڑے گرے جو پھر نہ کبھی ہو سکے کھڑے اکبر جو نام لیتے رہے بار بار سورا کا اور تڑپ رہا تھا کلیجے میں پیار سو تڑپ رہا تھا کلیجے میں پیار سو کا اور حسین گرتے تھے جس وقت ٹھوکرے کھا کر اور صدا یہ دیتے تھے وہ اکبرا کی چلا کر پکارے ہاتھوں کو مقتل کی سمت پھیلا کر قریب آ کے یہ بولے شبیہ پہ قریب آ کے یہ بولے شبیہ پہ یہاں تو ٹوٹا ہے نیزہ تمہارے سینے میں اور تڑپ کے رہ گئی صغریٰ ادھر مدینے تڑپ کے رہ گئی صغریٰ ادھر مدینے میں اور جو شہ نے لال کو زیارت کرائی اور فضا میں گونج رہی تھی دعائی صغریٰ کی نہ یاد آئی تمہیں میرے بھائی صغریٰ کی یہ کانپتی ہوئی آواز آئی صغریٰ کی کبھی نہ آرزو پوری ہوئی میری بھیا اور جو خاک دے گئے وہ بھی لہو ہوئے جو خاک دے گئے وہ بھی لہو ہوئے بھیا بہن سے آخری جناب ظفر عباس صاحب اور ان کے ہم نوا صاحبان کو جو اپنے مخصوص انداز میں سوزخانی کے فرائض انجام دے رہے تھے قبلہ و کعبہ کی پذیرائی کے لیے کچھ شعر حاضر کرتا ہوں میں اجازت ہے ردیف ہے اس میں حضور دیکھو مرزا جی دیکھو ردیف ہے مقدر صاحب یہ حاضر کرتا ہوں ایک نعرہ سلوات عنایت فرما دیں بگڑی تقدیر سنور جائے گی آ کر دیکھو بگڑی تقدیر سنور جائے گی آ کر دیکھو بگڑی تقدیر
پر جائے گی آ کر دیکھو در شبیر پا سر اپنا جھکا کر دیکھو. اور شعر حاضر کرتا ہوں, سماعت فرمائیں. کون کرار ہے اور کون ہے فرار میاں, کون کرار ہے اور کون ہے فرار میاں. راز کھل جائے گا تاریخ اٹھا کر دیکھو, راز کھل جائے گا. اور شعر حاضر کرتا ہوں. عاشق حیدر کرار ہیں مجلس میں سبھی, عاشق حیدر کرار ہیں مجلس میں سبھی. نعرہ حیدری ایک بار لگا کر عاشق حیدر کرار ہیں مجلس میں سبھی. نعرہ حیدری ایک بار لگا کر دیکھو. اور یہ شعر بالخصوص جو میرے بزرگ ہیں ان سے اس دوسرے مصرے کی خاص کر میں داد چاہوں گا قبلہ و کعبہ اور تمام جو بھی حضرات بیٹھے ہیں ان کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. معرفت آپ کو ہو جائے گی حاصل رب کی, معرفت آپ کو ہو جائے گی حاصل رب کی. قلزم عشق ولایت میں نہا کر دیکھو. اور یہ تمہید کے شعر تھے. مرزا جی یہاں سے شعر شروع کر رہا ہوں, قبلہ دیکھیے گا, سماعت فرمائیں. آپ کے ہاتھوں سے آئے گی وفا کی خوشبو, آپ کے ہاتھوں سے آئے گی وفا کی خوشبو. پرچم حضرت عباس اٹھا کر دیکھو. اور یہ ہر کسی کے لیے ہے. شعر سماعت فرمائیں. پرسلینے کے لیے خلد سے آئیں گی بطول, پرسلینے
آئیں گی بطول، گھر میں تم فرش عزا اپنے بچھا کر دیکھو، اور اپنے رومال میں لے جائیں گی ان کو زہرا، مجلس شاہ میں تم اشک بہا کر دیکھو، دشمن حق کا پتہ آپ کو چل جائے گا، حق زہرا کی تو آواز اٹھا کر دیکھو، دشمن حق کا پتہ آپ کو چل جائے گا، حق زہرا کی تو آواز اٹھا کر دیکھو۔ اور اس شعر میں پیغام دیا ہے، بہرحال جانتے سب ہیں، ایک کوشش کی ہے، آپ کے قلب کو تسکین میسر ہوگی، کسی بھوکے کو کبھی کھانا کھلا کر دیکھو، کسی بھوکے کو کبھی کھانا کھلا کر دیکھو۔ یہ باہر کے لیے شعر ہے، سماعت فرمائے، ہم بتائیں گے تمہیں نعت کسے کہتے ہیں، ہم بتائیں گے تمہیں نعت کسے کہتے ہیں، اپنی محفل میں کبھی ہم کو بلا کر دیکھو، اپنی محفل میں کبھی ہم کو بلا کر۔ اور دیکھیے مرزا جی قبلہ و کعبہ اچھن بھائی سبھی حضرات، یہ جتنے شعر کہیں میں نے اس شعر کے لیے کہیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، ایک نعرہ صلوات بالخصوص دیکھیے گا، جن کے ہاتھوں سے ہوئی قتل نبی کی اولاد، بالخصوص دیکھیں، جن کے ہاتھوں سے ہوئی قتل نبی کی اولاد، ان کے شجروں کی بھی تفتیش کرا کر دیکھو، جن کے ہاتھوں سے ہوئی قتل نبی کی اولاد، ان کے شجروں کی بھی تفتیش کرا کر دیکھو۔ اور مقطع حاضر کرتا ہوں، عشق ہے عشق زرغام علی میں ازل سے ڈوبا
ازل سے ڈوبی میری آنکھوں سے ذرا آنکھیں ملا کر دیکھو میری آنکھوں سے ذرا آنکھیں ملا کر دیکھو بگڑی تقدیر سنور جائے گی آ کر دیکھو در شبیر پا سر اپنا جھکا کر دیکھو. نعرہ صلوات عنایت فرما دیجئے. انہی اشعار کے ساتھ ہم گزارش گزار ہیں عزت مآب علی جناب مولانا سید محمد باقر زیدی صاحب قبلہ کی خدمت میں کہ آپ جب منبر ہو کہ اپنے بصیرت افروز بیان سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں. نعرہ صلوات صاحب ان کا اللهم صل على محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين ومحبوب رب المشرقين والمغربين وجد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اما بعد فقد قال علی ابن الحسین بسم اللہ الرحمن الرحیم. انت بحمد للہ عالما غیر معلما فہیما غیر مفاہما صلوات. برادران ایمان اور بزرگان قوم، مسلسل اور متواتر آپ علماء، خطبہ، ذاکرین، واعظین کو سماعت کر رہے ہیں اور کرتے رہتے ہیں. آج کا یہ 6 روزہ مجالس کا سلسلہ اپنے چوتھے مرحلے میں داخل ہے. آج ان 6 روزہ مجالسوں کا جو سلسلہ جاری و ساری ہے، آج ان میں سے آج کی یہ چوتھی مجلس اور چوتھی تقریر آپ حضرات سماعت کر رہے ہیں. مسلسل عشق الہی اور عشق حسین کا سفر جاری ہے. یقیناً کوئی یہ سوچ کر تو خطابت کرنے کے لیے بیٹھتا نہیں ہے کہ کسی سے کوئی تقابل کرنا ہے یا کسی سے کوئی مقابلہ کرنا ہے یا میدان میں اترنے کے بعد پھر گھوڑے دوڑانا ہے، وہ تجھ سے آگے اور وہ اس سے آگے. اس طرح کی سوچ
نہ کوئی رکھتا ہے اور نہ رکھنی چاہیے۔ جیسے مجھے پڑھنی ہے آپ مجھے پڑھنے دینا، جیسے آپ کو سننا ہے ویسے آپ سنتے رہنا۔ اگر آپ کو گوارا لگے اور اچھا لگے تو تھوڑا تھوڑا مجلسی مجمع کی حیثیت سے آپ بیٹھ جائیے، اگر آپ کو یہ بھی گوارا نہ لگے تو پھر جیسے چاہے بیٹھ جائیے، یہ آپ کا اپنا ذاتی اختیار ہوگا۔ چاہے ابھی بھی آپ کو پتہ نہیں چلا میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں، تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیے، تھوڑا سا آگے آ جائیے۔ دیکھیے اگر ناکارہ 1 لاکھ بھی ہوں تو بیکار ہیں، اگر کام کے ہوں تو 72 بھی کافی ہیں۔ اور ہم تو ان کے ماننے والے ہیں کہ 5 سے بھی کام چلا لیتے ہیں۔ اگر 5 بھی سفینے میں سوار ہو جائیں، نجات کے سفینے میں آ جائیں تو ان سے بھی کام چلایا جا سکتا ہے۔ اور اب تو ماشاءاللہ الحمدللہ یہ ایسا دور چل رہا ہے کہ جو آدمی سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ آن لائن 5 آدمی میں مجلس پڑھ سکتا ہے تو پھر وہ اتنے میں بھی پڑھ سکتا ہے۔ بہرحال ہر تقریر کا اپنا الگ ماحول ہوتا ہے اور الگ حیثیت ہوتی ہے اور الگ طریقہ ہوتا ہے۔ یہ جو میں نے امام کا ایک قول آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کیا، یہ کائنات کے چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام، یہ کائنات کے چوتھے امام کا ایک فرمان ہے، ایک ارشاد ہے، ایک فقرہ ہے، ایک جملہ ہے جو میں نے آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کیا۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوا چلوں کہ آج کی تقریر کا جو استنباط ہے، جو اخذ کی گئی ہے، لی گئی ہے، ایک تو احتجاج برسی اور آیت اللہ مکارم شیرازی کی ویب سائٹ اور شیخ صدوق علیہ الرحمٰن کے حوالے سے کچھ جملے یہ میں نے اس میں سے اخذ کیے ہیں، لیے ہیں، نکالے ہیں۔ جو مولا کی بارگاہ سے بھیک ملے گی وہ میں آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کروں گا۔ یہ جو مجالسوں کا سلسلہ جاری ہے یہ خصوصاً امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہے۔ امام سجاد امام زین العابدین، دنیا یہ سوچتی ہے کہ چوتھے امام کربلا میں بڑے لاغر تھے اور بڑے کمزور تھے، نہ وہ چل سکتے تھے اور نہ وہ اٹھ سکتے تھے اور بیمار تھے۔ اس طریقے سے خاکہ بنا کے پیش کیا جاتا ہے کہ جیسے بیماری امامت پہ غالب آ گئی ہو۔ امامت پر بیماری غالب نہیں آ سکتی۔ اگر بیماری، جادو، ٹونا یا یہ اس طرح کے اثرات اگر امامت پر غالب آ جائیں تو پھر وہ امام کائنات نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ حالات کا تقاضا تھا کہ امام اطاعت کا مظاہرہ فرما رہے تھے۔ کہتے کہ امام سجاد بڑے کمزور تھے اور بڑا ناتواں تھے۔ چلیے اگر آپ اس کے لیے کوئی دلیل دیں گے تو اس سے آگے کے دلیل پھر آپ کو میں دوں گا کہ امام سجاد کربلا میں کوئی مجبور نہیں تھے، معذور نہیں تھے، کمزور نہیں تھے، یا کوئی لاغر نہیں تھے، یا کوئی ضعیف نہیں تھے، یا امام کو نعوذ باللہ محتاج نہیں تھے۔ اگر امام کمزور تھے یا محتاج تھے تو دیکھیے یزید نے امام حسین سے بھی بیعت کا مطالبہ کیا۔ جب امام حسین سے بیعت کا مطالبہ کر رہا تھا تو اب زین العابدین بھی تو امام ہیں۔ ہمارے چوتھے امام یزید کے قید میں ہیں۔ اب جب امام قید میں ہیں اور اسی کا شہر بھی ہے، یزید کا دربار بھی ہے، یزید کی طاقت بھی ہے، یزید کے پاس سپاہی بھی ہیں، اور
اقتدار بھی ہے، حکومت بھی ہے، اس وقت کا حاکم بھی ہے. جب سب کچھ اس کے پاس میں تھا تو پھر اس نے اور قید میں امام سید سجاد سے بیعت کا سوال کیوں نہیں کیا؟ سوال بیعت کر سکتا تھا یا نہیں؟ لیکن یزید کی اتنی جرأت نہ ہوئی، یزید کی اتنی ہمت نہ ہو سکی کہ چوتھے امام سے بیعت کا سوال کر سکے. کوئی سوال اس نے بیعت کا نہیں کیا. اور عالم تو یہ تھا کہ جب تک سید سجاد یزید کی قید میں رہے تو سویا یزید بھی نہیں، سویا یزید بھی نہیں اور سوئے سید سجاد بھی نہیں. یزید کیوں نہیں سویا اور سید سجاد کیوں نہیں سوئے؟ ان دونوں میں فرق ہے. جبکہ یزید کو تو چین سے اور سکون سے آرام کی نیند سو جانا چاہیے تھا، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ میں نے جکڑا ہوا ہے، زنجیروں سے باندھا ہوا ہے، گلے میں توق ڈالا ہوا ہے، لنگر پہنایا ہوا ہے، تمام طرح کی باتیں اس کو پتہ تھی. تو پھر اس کو تو چین اور سکون کی نیند سو جانا چاہیے تھا کہ نہیں؟ مگر یزید چین کی نیند نہ سو سکا. سویا یزید بھی نہیں اور سوئے سید سجاد بھی نہیں. سید سجاد روب امامت کی وجہ سے نہ سو سکے اور یزید خوف سجاد میں نہ سو سکا. اگر سید سجاد کمزور ہے تو یزید کو بیعت کا سوال کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ سوال بیعت کرنا چاہیے تھا. تو سویا یزید کس لیے نہیں؟ چونکہ اسے سجاد سے خوف تھا، اسے امام زین العابدین سے خوف تھا، اسے امام زین العابدین سے خطرہ تھا. تبھی مجھے کسی شاعر کے 4 مصرے بڑے خوبصورت موضوع کے تحت یاد آ رہے ہیں. سید سجاد نے کیا کارنامہ انجام دیا؟ وہ شاعر کہتا ہے بستر جو مخملی تھا اسے خار کر دیا، بستر جو مخملی تھا اسے خار کر دیا، بستر جو مخملی تھا اسے خار کر دیا، سونا فرعون شام کا دشوار کر دیا. دیکھیے اگر بات اچھی لگے تو بولیے، اگر نہ اچھی لگے تو خاموش رہیے. بستر جو مخملی تھا اسے خار کر دیا، سونا فرعون شام کا دشوار کر دیا، نیند اس کی باندھ کے زنجیر پا کے ساتھ سجاد نے یزید کو بیمار کر دیا. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. اچھا ایک اور دعوت فکر میں آپ کو دینا چاہوں گا تاکہ چند لمحے تمہید میں گزر جائیں اور پھر بات آگے کی شروع کر دی جائے. ایک سوال میں اپنے نوجوانوں سے کرتا ہوں، یہ بتائیے کہ کربلا میں یزید نے سید سجاد کو کیوں چھوڑا؟ کربلا میں 2 امامتیں اور بھی ہیں، ایک امام زین العابدین ہیں اور دوسرے امام محمد باقر بھی ہیں. یہ 2 امامتیں ایک ساتھ ہیں کربلا میں. تو جو یزید جس لشکر نے اور جن آدھا نے ایک 6 ماہ کے بچے کو نہیں چھوڑا، جناب علی اصغر کو نہیں چھوڑا جس نے، تو انہوں نے سید سجاد کو کیسے چھوڑ دیا؟ وجہ کیا رہی؟ جبکہ سید سجاد خیمے میں ہیں. یہ میں مصائب سے فضیلتوں کے گوشے نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں. جبکہ سید سجاد خیمے میں لیٹے ہوئے ہیں اور نہ سید سجاد کے پاس میں تلوار ہے، نہ سید سجاد کا کوئی لڑنے کا ارادہ ہے، اور سارے یزیدی لشکر کو اس بات کا علم بھی ہے کہ وہ لیٹے ہوئے ہیں اور انہیں قتل بھی کیا جا سکتا ہے. مگر وجہ کیا تھی کہ یہ سید سجاد کو کیوں قتل نہ کر سکے، سید سجاد کو کیوں نہ مار سکے؟ جنہوں نے 6 مہینے کے بچے کو نہیں چھوڑا اور اس بچے پر کیسا تیر استعمال کیا کہ جس سے عرب میں سب سے بڑے سرکش جانور کو مارا جاتا تھا.
وہ تیر تو 6 ماہ کے بچے کے گلے پہ مارا گیا. تو جو لوگ کربلا میں 6 مہینے کے بچے کو نہیں چھوڑ رہے ہیں تو انہوں نے سید سجاد اور امام محمد باقر کو کیوں زندہ رہنے دیا؟ انہوں نے کیوں زندہ چھوڑ دیا؟ وجہ کیا تھی؟ لوگ کہتے ہیں مقاتل میں لکھا، اور یہ بات صحیح بھی ہے، کہ شام غریبہ میں خیام میں حملہ کیا گیا خیمے جلانے کے لیے، اور جلائے بھی گئے، حملہ بھی کیا گیا. یہ وجہ کیا تھی؟ فقط خیمے جلانے کے لیے حملہ نہیں ہوا تھا، بلکہ شام غریبہ میں سید سجاد کو مارنے کا حملہ تھا. یہ سید سجاد کو قتل کرنے کا ارادہ تھا، یہ چوتھے امام کو مارنے کا ارادہ تھا. لیکن مار کیوں نہ سکے سید سجاد کو قتل کیوں نہ کر سکے؟ یہ قتل تو کرنا چاہتے تھے مگر کوئی قتل ہونے نہیں دے رہی تھی. یہ قتل تو کرنا چاہتے تھے، یہ مارنا تو چاہتے تھے، مگر کوئی مارنے نہیں دے رہی تھی، کوئی قتل ہونے نہیں دے رہی تھی. لوگ کہتے ہیں کہ شہزادی زینب بڑی بہادر تھی، انہوں نے اپنی بہادری دکھا کر سید سجاد کو بچا لیا. دیکھیے، عورت کو بہادر کہنا عورت کی خامی ہے، اور مرد کو بہادر کہنا مرد کے لیے زینت ہے. یعنی کسی میں بہادری ہونا یہ مرد کی زینت ہے، اور عورت میں بہادری ہونا یہ عورت کی زینت نہیں ہے، یہ خوبی نہیں ہے، بلکہ یہ عورت کے لیے خامی ہے، چونکہ مولا کائنات کا یہ قول کے آئینے میں ہے. تو جناب زینب کو بہادر مت کہا کرو، جناب زینب بہادر نہیں ہے، شجاع ہیں. پڑھے لکھے افراد اگر لفظوں کی قدر کریں گے تو مزہ آئے گا. بہادر نہیں ہے بلکہ جناب زینب شجاع ہیں. کہ بہادر میں اور شجاع میں فرق کیا ہے؟ جو مصیبتوں کا خاتمہ کرے وہ بہادر ہوتا ہے، اور جو مصیبتوں کو بلا کر اسے خاتمہ کر دے وہ شجاع ہوتا ہے. یہ شجاع میں اور بہادری میں فرق ہے کہ جناب زینب جناب سید سجاد کو قتل ہونے نہیں دے رہی تھی. اچھا، جناب زینب نے سید سجاد کو قتل ہونے کیوں نہیں دیا؟ وجہ کیا تھی؟ وہ قتل کرنے کے ارادے سے آئے، شام غریبہ میں حملہ بھی کیا گیا، مگر پھر بھی قتل ہونے جناب زینب نے کیوں نہیں دیا؟ اس لیے کہ وہ دربار یزید میں یزید کو ایک جواب دینا چاہ رہی تھی. کہ کیا جواب دینا چاہ رہی تھی؟ جناب زینب یہ بتانا چاہ رہی تھی. کیا بتانا چاہ رہی تھی؟ کہ ہو سکتا ہے کہ یزید بعد میں یہ تہمت لگائے، یہ الزام لگائے، اور ایسی بات کہے کہ میں حسین سے اس لیے بیعت نہ لے سکا چونکہ کربلا حسین کی ملکیت تھی، کربلا حسین کا اپنا گھر تھا، تو اپنے گھر میں کسی سے کوئی بیعت کیسے لے سکتا ہے؟ تو جناب زینب بتانا چاہ رہی تھی کہ ایسا نہ ہو کہ یزید یہ کہہ دے کہ حسین سے اس لیے بیعت نہ لے سکا چونکہ کربلا حسین کی ملکیت تھی، کربلا حسین کا اپنا اختیار تھا، لہٰذا میں حسین سے بیعت نہ لے سکا. اگر جملہ سمجھ گئے تو قدر کریے گا. تو جناب زینب یہ بتانا چاہ رہی ہے، او یزید، میں 2 اماموں کو بچا کر تیرے دربار میں لا رہی ہوں، ہمت ہے تو وہاں بیعت لے کے دکھا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. جناب زینب نے کیوں بچایا؟ کہو یزید، میں تیرے دربار میں 2 اماموں کو بچا کر لا رہی ہوں، اگر ہمت ہے تو اپنے دربار میں ان سے بیعت لے کے دکھا دیں، مگر نہیں لے سکتا. تو چوتھے امام نے جناب زینب کے لیے ارشاد فرمایا. آپ فرماتے ہیں، انت بحمد للہ، اللہ کا شکر ہے کہ پروردگار عالم نے میری پھوپھی کو عالمہ غیر معلمہ بنایا. جناب زینب عالمہ ہیں لیکن عالمہ غیر معلمہ ہیں. پھر فرمایا فہیمۃ غیر مفہمہ، میری پھوپھی
فہیمہ ہیں، عقل و شعور کی مالک ہیں، لیکن بغیر عقل و شعور کی تعلیم دیے، یعنی کسی نے عقل و شعور کی کوئی تعلیم نہیں دی ہے، مگر پھر بھی میری پھوپھی فہیمہ ہیں، سمجھدار ہیں، شعور کی مالکہ ہیں۔ اور آپ کو عقیلہ بنی ہاشم کہا گیا۔ جناب زینب کے بہت سے القاب ہیں کہ آپ کو عقیلہ بنی ہاشم کا لقب دیا گیا۔ اور جناب زینب 5 جمادی الاول میں آپ کی تاریخ ولادت ہے۔ جب آپ 4 سال کی ہو گئیں، جب آپ کا سن تھا 4 برس کا، تو مولا کے گھر میں ایک سائل آیا ضرورت مند، اور اس نے آنے کے بعد روٹی کا کھانے کا سوال کیا۔ جب اس نے آ کر کھانے کا روٹی کا سوال کیا تو مولا علی نے جناب فاطمہ سے کہا، فاطمہ کے گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے؟ تو جناب فاطمہ نے کہا، میرے سردار، میرے شوہر، آج گھر میں کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے، بس صرف تھوڑا سا کھانا ہے، اور وہ کھانا بھی، وہ حصہ بھی شہزادی زینب کا ہے۔ 4 سال کا سن۔ جناب فاطمہ نے کہا، کھانا ہے لیکن اتنا ہے کہ صرف زینب کھا سکتی ہیں۔ تو جناب زینب یہ فقرے سن رہی تھی۔ جناب زینب، اس سے پہلے کہ مولا کائنات اپنی بیٹی کو حکم دیتے، جناب زینب نے کہا، اماں کوئی بات نہیں، اگر میرے حصے کا کھانا ہے تو آپ بابا کے مہمان کو کھلا دیجئے۔ جناب زینب نے کہا، اماں آپ میرے حصے کا کھانا میرے بابا کے مہمان کو دے دیجئے، اس سائل کو دے دیجئے۔ امام علی مولا کائنات آگے بڑھے، اور آگے بڑھنے کے بعد اپنی بچی جناب زینب کو آغوش میں اٹھایا، اور آغوش میں اٹھا کر کہا، یقیناً میں گواہی دیتا ہوں کہ یہی میری بیٹی زینب باپ کی زینت ہے۔ زینب باپ کی زینت کس طرح بنی؟ یہی میری بیٹی باپ کی زینت ہے۔ اور جناب زینب عالیہ مقام کے لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، نبی اللہ فخر انبیاء ارشاد فرما رہے ہیں کہ زینب ہو بہو خدیجہ اپنی نانی کی تصویر ہے۔ جناب زینب کو ہو بہو اپنی نانی کی تصویر کہا گیا، ہو بہو یہ خدیجہ ہے۔ اور جناب زینب، دیکھیے ناد علی کے 2 وجود ہیں، ایک وجود کا نام علی ہے اور دوسرے وجود کا نام زینب ہے۔ جب آپ ناد علی کو اپنی زبان پہ دہرائیں تو اس وجود کا نام علی ہے، اور جب ناد علی حسین کے زبان پہ آئے تو اس وجود کا نام زینب ہے۔ یہ مجبوری ہے چیخ کے چلا کے پڑھنا، ورنہ کو ذاکر چاہتا نہیں ہے کہ چلایا جائے۔ لگتا ہے مجھے اپنے رنگ میں آنا پڑے گا، ایسے آپ کنٹرول میں نہیں آئیں گے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ ایک اور بہتر صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ آپ کی صلوات نے اور آپ کے نعرے نے مجھے احساس اب تک نہیں دلایا کہ آپ آگے بھی سننا چاہتے ہیں۔ ایک ناد علی کے وجود کا نام علی ہے اور دوسرے وجود کا نام زینب ہے۔ جب یہ ناد علی حسین کے زبان پر آئے تو زینب بنتی ہے۔ جناب زینب کا مقام آپ سمجھیے، امام سجاد کے حوالے سے دونوں کا ملا کر میں تذکرہ کر رہا ہوں۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ عالیہ عقیلہ بنی ہاشم اور امینہ امامت کربلا میں جو یزید
کا لشکر سید سجاد کو قتل نہ کر سکا، اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اللہ نے امام حسین کے ذریعے سے یہ 2 امامت یعنی امانتیں جناب زینب کے سپرد کر دی تھی۔ تو جملہ کہا جائے اپنی امانتیں مکے کا کافر جس کے حوالے کرے وہ محمد ہوتا ہے، اور اللہ جس کے حوالے اپنی امانتیں کرے وہ زینب ہے۔ اللہ نے اپنی امانتیں جناب زینب کے حوالے کی ہیں، 2 امامتیں حوالے کی ہیں، اور جناب زینب ہی کہلائیں کیا امین امامت۔ جناب زینب دونوں امامتوں کو بچا کر کربلا سے دربار تک پہنچا دیا ہے پورا۔ انشاءاللہ بڑا لطف آئے گا، ابھی تو جملے بڑی قیامت کے آئیں گے، ابھی گھبرائیے گا نہیں آپ۔ میں بھی آپ کے سماعتوں کا ٹیسٹ لے کے تب خطاب کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، آہستہ آہستہ آرام آرام سے لطف لے لے کے۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ پبلک خطیب سے لطف لیتی ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے خطیب پبلک سے لطف لیتا ہے۔ یہ تو مارے کا چلتا رہتا ہے، کبھی تم کبھی ہم، اور کوشش یہ کرو کہ میں کم بولوں تم زیادہ بولو۔ ایک اور بہتر سلوات پڑھے محمد والے محمد۔ جناب زینب عالیہ، جناب زینب عالیہ کا اسلام میں کیا مقام ہے؟ جناب زینب کا اسلام میں مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے، حیثیت کیا ہے، منزلت کیا ہے، درجہ کیا ہے، عہدہ کیا ہے؟ کیسے معرفت کی جائے گی کہ جناب زینب کا اسلام میں کیا وقار ہے اور کیا مرتبہ ہے، کیا منصب ہے اور کیا حیثیت ہے؟ یوں سمجھیے جناب زینب کی اسلام میں وہی حیثیت ہے، وہی مقام ہے جو قرآن کریم میں اللہ کی کتاب میں سورہ اخلاص اور سورہ کافرون کا مقام ہے۔ قسم خدا کی اگر تفسیر پیش نظر ہوتی تو آپ خاموش نہ رہتے۔ پڑھے لکھے افراد بیٹھے، توجہ چاہوں گا، بہت قدر کریے گا ان جملوں کی، خدا کی قسم۔ کیا مقام ہے جناب زینب کا اسلام میں، کیا حیثیت ہے جناب زینب کی شریعت میں، کیا مقام ہے جناب زینب کا اسلام کی نگاہ میں؟ بالکل وہی مقام ہے جناب زینب کا اسلام کی نگاہ میں جو قرآن مجید کے اندر، قرآن کریم کے اندر، اللہ کی کتاب کے اندر سورہ توحید اور سورہ کافرون کا مقام ہے۔ کیا مطلب قبلہ صاحب؟ قرآن مجید میں سورہ اخلاص اور سورہ کافرون کا کیا مقام ہے؟ نوجوانوں تمہارے لیے پڑھتا ہوں، بزرگ یہ سب مجھ سے بہتر جانتے ہیں، انہوں نے تو سن سن کے لوگوں کو خطیب بنا دیا ہے، پڑھ پڑھ کے نہیں، سن سن کے خطیب بنا دیا ہے۔ بہت توجہ چاہوں گا، قدر کریے گا خدا کی قسم، توجہ چاہوں گا کہ جناب زینب کا مقام سورہ کافرون کا اور جو سورہ اخلاص کا قرآن میں مقام ہے، قرآن میں حیثیت ہے، وہی مقام وہی حیثیت شہزادی زینب کی اسلام میں ہے۔ کہ بتائیے پھر قبلہ کہ سورہ اخلاص کا سورہ کافرون کا مقام قرآن میں اللہ کی کتاب میں کیا ہے؟ سنیے، توجہ چاہوں گا خدا کی قسم، اور یہ سکوت کا روزہ توڑیے گا، توجہ چاہوں گا، بہت قیمتی جملہ ہے، مولا کی بارگاہ سے عطا ہوگا تو میں آگے کی منزلیں طے کروں گا۔ سورہ اخلاص قرآن مجید میں اللہ والوں کے لیے تولا ہے، سورہ توحید سورہ اخلاص اللہ کے دوستوں کے لیے قرآن مجید میں تولا ہے، اور سورہ کافرون اللہ کے دشمنوں پر تبرہ ہے۔ بھائی ہمیں کیا کہنا چاہ رہا ہے، غور کریے گا۔ مقام زینب اسلام کی نگاہ میں کیا ہے؟ جو مقام قرآن مجید میں سورہ اخلاص اور سورہ کافرون کا ہے، وہی مقام اسلام میں زینب عالیہ مقام کا ہے۔ کہ قرآن مجید میں سورہ اخلاص اور سورہ کافرون کا مقام کیا ہے؟ سورہ اخلاص قرآن مجید میں اللہ کی کتاب میں اللہ کے دوستوں کے لیے تولا ہے اور دشمنوں پر تبرہ ہے۔ بس یہی حیثیت زینب کی اسلام میں ہے، حسینیوں کے لیے تولا ہے، یزیدیوں کے لیے تبرہ۔
زینب عالیہ حسینیوں کے لیے تولا ہے اور یزیدیوں پر تبرہ ہے۔ جب جناب زینب دربار یزید میں دربار شام میں پہنچی تو جناب زینب نے ایک پورا مکمل خطبہ دیا۔ خطبہ میں مکمل نہیں پڑھ رہا ہوں، 2-4 جملے پڑھ کر بات تمام کروں گا۔ تو جناب زینب جب دربار شام میں پہنچی تو وہاں بہت سے ملکوں کے سفیر آئے ہوئے تھے۔ تاریخ کے لفظ یہاں تک ہیں کہ 36 ملکوں کے سفیر تھے، اور یہاں تک یہ تاریخ کی حدیثوں کے لفظ ہیں کہ 700 کرسی نشین بھی تھے۔ یہ روایت میں نے پہلے بھی پڑھی تھی، لیکن جناب زینب کے حوالے سے میں پڑھنے کی اب آگے کوشش کر رہا ہوں کہ 36 ملکوں کے سفیر بیٹھے ہوئے تھے دربار شام میں، اور یزید تخت پر بیٹھا تھا۔ منظر کیا ہوگا؟ یزید تخت پر ہیں اور جناب زینب ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور دربار میں کھڑی ہوئی ہے، زمین پہ کھڑی ہیں۔ تو جناب زینب نے کہا، جب یزید نے فخریہ اشعار پڑھے کہ اگر آج میرے بدر کے بزرگ زندہ ہوتے تو وہ آج میرے لیے دعائیں کرتے کہ یزید کے ہاتھ شل نہ ہو، یہ دعا کرتے میرے بزرگ اور خوش ہوتے آج جو میں نے انہیں قتل کر دیا، ان کو اسیر بنا کر لایا ہوں، قیدی بنا کر لایا ہوں، آج میرے اجداد مجھ سے بہت خوش ہوتے۔ لیکن نہیں، جناب زینب نے جب یہ فقرہ اور اس کے یہ شعر سنے، جناب زینب نے کہا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا، جو ساری کائنات کا رب ہے، ساری کائنات کا پالنے والا ہے۔ اور پھر جناب زینب نے کہا، یزید تو یہ سوچ رہا ہے کہ تو نے ہمارے اوپر زمین کے گوشے اور آسمان کے کنارے تنگ کر دیے ہیں؟ یزید تو یہ سوچ رہا ہے تخت پہ بیٹھ کر کہ تخت پر بیٹھنے والا بلند ہے اور زمین پہ کھڑا ہونے والا پست ہے، اور تو اپنے آپ کو بلند سمجھ رہا ہے، ہمیں ذلیل سمجھ رہا ہے؟ یعنی جناب زینب کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ظالم اگر تخت پر بھی بیٹھا ہے تو تنزلی ہے، اور اگر مظلوم زمین پر بھی کھڑا ہے تو عرش معلیٰ ہے۔ جناب زینب کے جملوں کا مقصد یہی تھا کہ تو ہمیں گرفتار کر کے زنجیروں میں جکڑ کے سوچ رہا ہے کہ تو سرفراز ہو گیا، تو بلند ہو گیا، اور ہم ذلیل اور رسوا خدا کی بارگاہ میں ہو گئے۔ یعنی جناب زینب یہ بتانا چاہتی ہیں کہ خدا کی نگاہ میں تو عزیز نہیں ہے، خدا کی نگاہ میں ہمارا مرتبہ بلند ہے۔ اب وہاں ایک سفیر روم بھی بیٹھا ہوا تھا، کھڑا ہوا تھا۔ سفیر روم یزید سے کہتا ہے، او یزید یہ بتا کہ یہ جو تیرے دربار میں کوئی زنجیر میں بندھا ہوا کھڑا ہے، کسی کے ہاتھوں میں ہتھکڑی، پاؤں میں بیڑی، گردن میں تو، اور تو نے ان بیویوں کے ہاتھ بھی پسے گردن باندھے ہوئے ہیں، یہ ہیں کون؟ ان کا تعارف تو کرا کہ یہ ہیں کون لوگ ہیں، تھوڑا ان کے بارے میں مجھے بتا دے۔ اگر تعارف سمجھ گئے تو خدا کی قسم بہت لطف آئے گا۔ ان کا تعارف کرا، ان کی پہچان کرا، ان کا انٹروڈکشن، ان کی معرفت ہمیں کرا کہ یہ ہے کون۔ جانتے ہو پھر یزید نے سفیر روم کے جواب میں کیا کہا؟ یزید نے کہا، او سفیر روم سن یہ کون ہے؟ یہ باغی تھا، میں نے اسے قتل کر دیا۔ یزید نے کیا کہا کہ یہ باغی تھا، میں نے اسے قتل کر دیا، اور یہ ان کے بچے، ان کے گھر والے، ان کے بیٹے ہیں جن کو میں گرفتار کر کے یہاں لایا ہوں۔ بس جیسے ہی یزید نے یہ جملہ کہا کہ یہ باغی تھا، میں نے قتل کر دیا، سفیر روم کے سوال کے جواب میں، اب جناب زینب بادل کی طرح گرجی، ہائے ہائے خدا کی قسم، جناب زینب کو طیش آ گیا، جلال آ گیا، شہزادے کو غصہ آ گیا، طیش آ گیا، اس نے میرے بھائی کو میرے آنکھوں کے سامنے، میرے سامنے باغی کہہ رہا ہے۔ تو جناب زینب نے کہا، اگر سمجھ گئے تو جملے کی قدر کریے گا۔
جناب زینب نے کہا او سفیر روم، تو اس سے کیا پوچھ رہا ہے کہ ہم کون ہیں؟ تو اس سے کیا پوچھ رہا ہے کہ ہم کون ہیں؟ ہم سے پوچھ، ہم بتائیں گے ہم کون ہیں، یہ کون ہے۔ ایک صلوات بڑے محمد والے۔ کہیے اس سے کیا پوچھ رہا ہے کہ ہم کون ہیں؟ ہم سے پوچھ، ہم بتائیں گے ہم کون ہیں اور یہ کون ہے۔ ایک ڈاکٹر عائشہ مصنفہ ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، کتاب کا نام ہے سیدہ، اور اس کتاب میں اہل بیت کی تمام بیویوں کا تعارف اس نے کرایا ہے، اور جب جناب زینب کا تعارف کرایا تو یہ کہہ کے کرایا کہ جناب زینب فضیلتوں کا نچوڑ ہے۔ دیکھیے با فضیلت ہونا اور ہے، با فضیلت ہونا اور ہوتا ہے، لیکن فضیلتوں کا نچوڑ ہونا اور ہوتا ہے۔ زینب عالیہ فضیلتوں کا نچوڑ ہے۔ اب اس نے تعارف کرایا، حسب بتایا، نسب بتایا، اور وہ مصنفہ کہتی ہیں کہ زینب کے باپ ولیوں کے سردار، زینب کے نانا نبیوں کے سردار، نانا نبیوں کے سردار، ماں عورتوں کے سردار، بھائی شہیدوں کا سردار، اور دونوں بھائی جوانان جنت کے سردار۔ یہی تعارف جناب زینب نے یزید کے دربار میں سفیر شام کو کرایا کہ اس سے کیا پوچھ رہا ہے کہ میں کون ہوں، ہم کون ہیں؟ ہم سے پوچھ، ہم اپنا تعارف کرائیں گے کہ ہم کون ہیں اور یہ کون ہے، کہ اپنا تعارف کرائیے آپ ہے کون۔ تو جناب زینب نے فرمایا جدی سید الانبیاء سید الاوصیاء، ابی سید الاولیاء، امی سید النساء العالمین، اخی سید الشہداء، ابی سید الاولیاء۔ کہ سن سفیر روم ہم کون ہیں؟ میرے نانا نبیوں کے سردار ہے، میرا باپ ولیوں کا سردار ہے، میرا باپ اولیاء کا سردار ہے، میرا بھائی شہیدوں کا سردار ہے، میرا نانا نبیوں کا سردار ہے۔ ہم سے پوچھ ہم کون ہے۔ جملہ کہنے جا رہا ہوں، ہم سے پوچھ ہم کون ہے۔ ارے ہم سرداروں کی اولاد ہے یا غلام کی اولاد؟ مردہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد۔ کیا پوچھتا ہے ہم کون ہیں؟ ہم بتائیں گے ہم کون ہیں اور یہ کون ہیں۔ ہم سرداروں کی اولاد ہیں اور یہ غلام کی اولاد ہیں۔ جناب زینب کا مرتبہ کہ جس سے معصوم مشورہ لے، ابو طالب سے مشورہ لینے والا صرف ایک معصوم تھا، محمد، اور جناب زینب سے کبھی امام حسن، کبھی امام حسین، کتنے معصومین۔ جناب زینب شریکت الحسین کا نام ہے، شریکت الحسین، پورا فضیلتوں کو سمندر سمیٹے ہوئے فقط یہ ایک لفظ شریکت الحسین۔ جناب زینب کا تعارف، باپ ولیوں کا سردار، نانا نبیوں کا سردار، ماں عورتوں کے سردار، بھائی شہیدوں کا سردار، یہ تعارف جناب زینب اپنا بتا رہی ہیں۔ تو دیکھیے زینب اس کردار کا نام ہے، زینب اس بیوی کا نام ہے۔ یہ بھی جملہ آپ یاد رکھیے گا، اس گھرانے کی خاتون اگر بولے تب بھی جیت ہوتی ہے، خاموش رہے تب بھی جیت ہوتی ہے۔ زینب 5 معصوموں کے سائے میں پلی، محمد کے سائے میں پلی۔
علی کے سائے میں پلی، حسن کے سائے میں پلی، حسین کے سائے میں پلی، اور فاطمہ کے سائے میں پلی۔ کتنے معصوم ہو گئے؟ یہ بچوں کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ کتنے معصوم ہوئے؟ 5 معصوموں کے سائے میں جو بی بی پلی، اس بی بی کا نام زینب۔ تو غور کریے گا، توجہ چاہوں گا، اگر سمجھ گئے تو خاموش یا نہ بیٹھیے گا، اگر سمجھنے کے بعد خاموش رہے تو پھر میں محشر میں آپ کا دامن ضرور پکڑوں گا۔ سمجھنے کے بعد اگر خاموش رہے، ساتھ دیجیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ توجہ چاہوں گا، زینب اس اخلاق اور اس کردار کا نام ہے کہ شہزادی زینب 5 معصوم کے سائے میں پلی اور 2 معصوم زینب کے سائے میں پلے۔ خدا کی قسم، ایسے نہیں پڑھوں گا، ایسے نہیں پڑھوں گا میں، توجہ چاہوں گا، پھر کہوں گا 5 معصوم کے سائے میں پلی زینب اور 2 معصوم زینب کے سائے میں پلے۔ جن کے سائے میں پلی وہ فاطمہ ہے، علی ہے، حسن ہے، حسین ہے۔ کتنے ہو گئے؟ 5 معصوم کے سائے میں پلی، اور جو 2 معصوم شہزادی زینب کے سائے میں آغوش میں پلے، وہ کون ہیں؟ ایک ہے علی ابن الحسین، چوتھے امام۔ سمجھ رہے ہو نا بات؟ بالکل کلیئر آواز آ رہی ہے نا؟ پہنچ رہی ہے نا بات؟ تو پھر آپ کا ریفرنس بھی مجھ تک پہنچنا چاہیے اگر پہنچ رہی ہے۔ اگر بات سمجھ میں آئے تو بولنا، اگر بات سمجھ میں نہ آئے تو بالکل مت بولنا۔ تو 5 معصوم کے سائے میں زینب پلی اور 2 معصوم شہزادی زینب کے سائے میں پلے۔ تو جو 2 معصوم شہزادی زینب کے سائے میں پلے، ان 2 معصوم کا نام کیا ہے؟ ایک معصوم کا نام ہے علی ابن الحسین ہے، چوتھے امام، ان کا نام کیا ہے؟ علی۔ اور ایک 5ویں امام محمد باقر شہزادی زینب کے سائے میں پلے۔ توجہ ہے نا؟ تو جو 2 معصوم میری شہزادی زینب نے پالے، ان 2 معصوموں کا نام کیا ہے؟ ایک کا نام علی اور دوسرے کا نام محمد۔ چلیے چلتے ہیں جناب ابو طالب کی بارگاہ میں، کیا حسن اتفاق ہے۔ سرکار گستاخی نہ ہو جائے، میں تو آپ کی بارگاہ میں آپ کی پوتی کا قصیدہ سنانے کے لیے قلم رنجہ ہونے کی کوشش کر رہا ہوں۔ 2 معصوم کو ابو طالب نے پالا، ایک کا نام علی، دوسرے کا نام محمد، اور 2 ہی معصوم زینب نے پالے، ایک کا نام محمد، ایک کا نام علی۔ میں نے کچھ کہنا چاہ رہا، غور کریے گا۔ 2 معصوم ابو طالب نے پالے، وہاں بھی یہی 2 نام، ایک کا نام محمد اور ایک کا نام علی، اور 2 معصوم شہزادی زینب نے پالے، ایک کا نام محمد اور ایک کا نام علی، اور حسن اتفاقی ہے دونوں معصوموں کے نام ایک۔ میں کہوں گا سرکار ابو طالب، 2 معصوم کو لشکر کفار سے بچانا اور تھا، اور 2 معصوم کو کوفہ اور شام کے بازار میں بچانا اور تھا۔ لشکر کفار سے بچانا اور تھا، اور کوفہ اور شام کے دربار اور بازار میں بچانا اور تھا۔ دربار میں فاطمہ بھی گئی، دربار میں زینب بھی گئی۔ زینب جب گئی تو اپنے باپ کی صداقت کو بچایا، جب فاطمہ گئی تو اپنے باپ کی صداقت کو بچایا، اور جب زینب دربار میں آئی تو زینب نے اپنے بھائی کی شہادت کو بچایا۔ تعارف کا مقام، تعارف ہو رہا ہے کہ ہم کون ہیں۔ اب سفیر روم کہتا ہے، او یزید،
آخر تیری ایسی کون سی مجبوری تھی کہ تو نے اپنے نبی کے نمازے کو قتل کر دیا؟ ابھی مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، مصائب سے فضائل نکال رہا ہوں. اور یہ خطیب اور ذاکر کے لیے بڑی مشکل ترین منزل ہوتی ہے کہ مصائب سے فضیلتوں کے گوشے نکال کے پیش کریں. کہا ایسی کون سی پریشانی تھی، ایسی کون سی مجبوری تھی کہ جس نبی کا تو کلمہ پڑھ رہا ہے اسی کے نواسے کو، اسی کے بیٹے کو تو نے قتل بھی کر دیا؟ کیا مجبوری تھی، کیا پریشانی تھی تیری، تو نے کیوں قتل کیا حسین کو؟ تو اب سفیر روم کے جواب میں کہتا ہے، کون؟ یزید، کہ میں نے حسین کو، اب یہ فقرہ ہے احتجاج ابن سینا، کتاب ہے یہ پوری مکمل، پورا احتجاج اس میں درج ہے کتاب میں. کہا کیوں قتل کیا؟ تو یزید نے جواب یہ دیا کہ او سفیر روم، میں نے حسین کو اس لیے قتل کیا چونکہ حسین میرے اختیار کو نہیں مانتے تھے. کہ تیرا کیا اختیار ہے؟ کہ جس اختیار پہ میں قائم ہوں حسین میرے اس اختیار کو مانتے نہیں تھے، اس وجہ سے میں نے حسین کو قتل کر دیا. تو جب جناب زینب نے یہ سنا کہ یزید اختیار کی بات کر رہا ہے اور اپنے کمال کی بات کرنا چاہ رہا ہے اور خود کو سچ ثابت کرنا چاہ رہا ہے کہ حسین میری بیعت نہیں کرتے تھے اور میرے اختیار کو تسلیم نہیں کر رہے تھے، تو جناب زینب نے کہا یزید اگر تو اتنا اختیار کا مالک ہے تو میں اس وقت تیرے سامنے تیرے دربار میں کھڑی ہوں، اور تیرے دربار میں جو یہ کھڑکیاں ہیں، تیرے دربار میں جو یہ کھڑکیاں کھلی ہیں، ان کھڑکیوں سے ہوا آ رہی ہے. تیری کھڑکیوں سے ہوا آ رہی ہے، اگر تیرے پاس اختیار ہے تو ان ہوا کو روک. جناب زینب نے کہا کہ ہوا کو روک. یزید بولا زینب یہ طاقت کمال بشریت میں کہاں کہ جو چلتی ہوئی ہوا کو روک سکے. جناب زینب نے کہا ہوا نہیں روک سکتا ہے تو میں خطبہ دے رہی ہوں، اور جو میں خطبہ دے رہی ہوں تو تیرے دربار کے یہ گھوڑے، یہ جانور کبھی اپنی ٹاپوں کو اٹھا رہے ہیں اور کبھی اپنے ٹاپوں کو زمین پہ رکھ رہے ہیں، اس سے شور ہو رہا ہے. تو اختیار کی بات کر رہا ہے، ان کے سموں کو روک. یزید کہتا ہے یہ اختیار میرے اندر کہاں ہے؟ میں انسان ہوں، میں گھوڑے کے ٹاپوں کو کیسے روک سکتا ہوں؟ تو اب جناب زینب نے کہا نوجوانوں بڑے خوبصورتی کے ساتھ میں جملہ لیجئے گا، کہا کہ گھوڑے کے ٹاپوں کو روک، جانور کے ٹاپوں کو روک. تو اب یزید نے کہا میں نہیں روک سکتا. تو جناب زینب نے کہا ارے جب تیرا اختیار تیرے دربار کے جانوروں پہ نہیں ہے، جب جانوروں پہ تیرا اختیار نہیں ہے کہ نہیں روک سکتا. اب احتجاج میں یہ فقرہ درج ہے، میں کیا کروں، اس لیے پڑھ رہا ہوں. میرے پاس کتاب بھی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اب جناب زینب نے کہا کہ تیرے دربار میں کچھ اونٹ بھی کھڑے ہیں اور ان کے گلوں میں گھنٹیاں بندھی ہیں. جب یہ تیرے اونٹ دربار میں گردنیں ہلا رہے ہیں تو ان گھنٹیوں کی آواز آتی ہے، لہٰذا اس آواز کو روک. تو اب یزید کہتا ہے اے علی کی بیٹی، نبی کی نواسی، حسین کی بہن، آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ بار بار ایک ہی بات کہہ رہی ہو. کبھی کہتی ہو کہ ہوا کو روک، کبھی کہتی ہو کہ گھوڑے کی ٹاپوں کو روک، کبھی کہتی ہو کہ آوازوں کو روک. بھلا میں انسان ہوں، میرے اندر یہ کمال کہاں سے آ سکتا ہے؟ شہزادی 2 قدم آگے بڑھی اور کہا اس کو. چلتی ہوئی ہوا رک گئی، جہاں ٹاپے تھی وہاں ٹاپے رہ گئی،
اونٹوں کی گردنیں رک گئی، نہیں توجہ نہیں فرمائی، اونٹوں کی گردنیں رک گئی، گھوڑے کی ٹانپیں رک گئی اور ہوا کا شور رک گیا۔ اب زینب 4 قدم آگے بڑھی اور بڑھ کر کہا یزید بتا خیری ہم ہیں یا تو؟ بالکل آخری مرحلے میں گفتگو ہوئی کہ بتا پھر جناب زینب نے صرف اتنا کہا اس وقت ہواؤں کا شور رک گیا، گھوڑوں کی ٹانپیں رک گئی، گھنٹیوں کی آوازیں بند ہو گئی۔ پھر کہا بتا قیدی ہم ہیں یا تو ہے؟ تو جب دربار میں انقلاب آنے لگا تو یہ اس طرح بھی روایت ہے، جناب زینب کا خطبہ روکنے کے لیے بھی یزید نے کہا اذان دی جائے، تو مؤذن اذان کے لیے کھڑا ہوا، اور جب اذان کے لیے مؤذن کھڑا ہوا شہزادی زینب سنتی رہی۔ آخری جملہ جب اذان میں مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو جناب زینب نے اشارہ کیا اور مؤذن کے لب بند ہو گئے۔ جیسے ہی مؤذن کے لب بند ہوئے تو اب جناب زینب نے کہا یزید دیکھ اقتدار تیرے پاس ہے، تخت تیرے پاس ہے، حکومت تیرے پاس ہے، اسلحہ تیرے پاس ہے، سپاہی تیرے پاس ہے، تو کرنا کیا ہے؟ کہ کرنا کچھ نہیں ہے، اگر تجھ میں ہمت ہو تو اذان سے میرے نانا کا نام نکال اور اپنے نانا کا نام لا، کہ میرے نانا محمد کا نام نکال اور اپنے نانا کا نام اذان میں داخل کر۔ کہ زینب میں یہ نہیں کر سکتا، کہ اگر نہیں کر سکتا تو بتا لعنت والا کون ہے، رحمت والا کون ہے؟ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ دوستو زینب عالیہ کا مقام اور مرتبہ سید سجاد کی نگاہ میں کیا ہے؟ عالمہ غیر معلمہ، فہیمہ مگر غیر مفہوم، کسی کے سامنے زانوِ ادب طے کر کے علم حاصل کرنا اور ہے، لیکن عالمہ غیر معلمہ کا لقب کمال حاصل کرنا صرف اور صرف شہزادی زینب کا کردار ہے۔ شہزادی زینب، جناب زینب نے پوری کربلا کو پالا اور پال کر حسین کے حوالے کر دیا۔ علی اکبر، قاسم، اون محمد، ایک ایک گوہر زینب پال کر اپنے بھائی حسین کو دے رہی۔ ابھی میں مسائل میں ایک فقرہ شہزادی زینب کے حوالے سے پڑھوں گا اور بات کو تمام کروں گا، لیکن پہلے میں اس گھرانے کی ایک کنیز کا تذکرہ کرتا ہوں۔ کون؟ جس کا نام ارباب مقاتل جناب شیری بتاتے ہیں۔ کون شیری؟ حسین کی کنیز کا نام شیری۔ جناب شہربانو کے بعد حسین نے جب شیری کو آزاد کیا کہ شیری اب ہم نے تمہیں آزاد کر دیا ہے، تم چلی جاؤ۔ شیری کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور آنسو جب آئے تو ایک مرتبہ شیری کہتی ہے مولا حسین
مجھے آزاد نہ کریے، میں آپ کے بچوں کی خادمہ بن کے رہنا چاہتی ہوں، میں آپ کے دربار میں اور آپ کے گھر میں رہنا چاہتی ہوں مولا، میں آپ کی دہلیز کو چھوڑنا نہیں چاہتی ہوں۔ امام حسین نے کہا نہیں جاؤ شیری، ہم نے تمہیں آزاد کر دیا ہے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ جب امام نے شیری کی شادی کی تو اس عہد و پیمان کے ساتھ شیری شادی کرنے کے لیے تیار ہوئی۔ مولا میرے شوہر سے یہ عہد و پیمان لیجئے کہ ہر سال آپ کی زیارت کے لیے مجھے مدینے لایا کرے گا، میں ہر سال آپ کی زیارت کے لیے مدینے آؤں گی۔ عزادار عہد و پیمان ہوا، شادی ہوئی، شیری جانے لگی۔ عزادار جب شیری رخصت ہو رہی تھی تو ایک مرتبہ امام نے بنی ہاشم کی تمام عورتوں کو بلایا۔ ایک ایک خاتون آ رہی تھی اور جو بھی آ رہی تھی تحفے میں زینب کو چادر دے رہی تھی، ایک چادر دے رہی تھی۔ عزاداروں جب چادروں کا انبار لگ جاتا ہے تو شہزادی زینب کہتی ہے مولا آقا حسین میں اتنی چادروں کا کیا کروں گی، مولا میں اتنی چادروں کا کیا کروں گی؟ تو حسین نے کہا شیری لے جاؤ، کسی وقت کام آئے گی۔ عزاداروں ایک مرتبہ شیری کہتی ہے حکم امام ہے، میں یہ چادریں لے جاتی ہوں۔ عزاداروں شیری چلی گئی، شادی ہو گئی۔ ہر سال شیری اپنے شوہر کے ساتھ مدینہ حسین کی زیارت کو آتی تھی، ہر سال اپنے آقا کی زیارت کرتی تھی۔ عزاداروں جب 60 ہجری کا زمانہ آیا اور ایک مرتبہ شیری اپنے مولا کی زیارت کرنے کے لیے آئی، جب زیارت کر کے چلتی ہے تو ایک مرتبہ حسین نے آواز دی شیری ادھر آؤ، شیری کے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے۔ عزادار ایک مرتبہ حسین نے کہا شیری تڑپ گئی۔ حسین نے کہا شیری اجل 61 ہجری کا زمانہ آئے گا تو تمہیں ہماری زیارت کے لیے نہیں آنا ہے، اب حسین تمہاری زیارت کے لیے آئے گا۔ اور سنو شیری میں اکیلا نہیں آؤں گا، میرے ساتھ فاطمہ کی بیٹیاں ہوں گی، میرے ساتھ میرا جواں علی اکبر ہوگا، میرے ساتھ 6 ماہ کا علی اصغر ہوگا، میرے ساتھ زینب ہوگی، میرے ساتھ ام کلثوم ہوں گی۔ ایک مرتبہ شیری کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے کہ مولا یہ تو میری توقیر بڑھ جائے گی، مولا میرا مقام بڑھ جائے گا، آپ فاطمہ کی بیٹیوں کے ساتھ میرے گھر آئیں گے تو میرا مرتبہ بڑھ جائے گا۔ عزاداروں جب وہ وقت قریب آ گیا کہ جس وقت حسین نے آنے کا وعدہ کیا تھا تو عزاداروں شیری راستے میں آ کر بیٹھ جاتی تھی اور اپنے آقا حسین کا آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ ہاں عزاداروں جب ایک دن کافی انتظار کرتی رہی مگر میرا مولا نہ آیا تو عزاداروں شیری رات کو اپنے گھر آئی اور اپنے قلعے کا دروازہ بند کیا۔ جیسے ہی دروازہ بند ہوا تو کنیزیں دوڑی ہوئی آئی اور آ کر کہتی ہے اے شیری ایک قافلہ آیا ہے جس میں کچھ سر ہیں جو نیزوں پر بلند ہیں۔ ہو گئے مصائب اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ عزاداروں کبھی کیا چاہتی ہو کہ اس قافلے کے سپاہی یہ خواہش کر رہے ہیں کہ ایک رات کے لیے یہ قافلہ تیرے قلعے میں روکا جائے۔ عزاداروں جب شیری نے سنا کہ اس قافلے میں ایک چھوٹی سی بچی بھی ہے تو ایک مرتبہ شیری دوڑی ہوئی باہر آئی، کیا دیکھا؟ ارے مقتولوں کے سر نیزوں پر بلند ہیں اور اپنے لہو میں ان کے چہرے ڈوبے ہوئے ہیں۔ کچھ بیویاں ہیں جن کے سروں پہ چادریں نہیں ہیں، ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے ہیں۔ ایک چھوٹی سی بچی ہے جس کا دامن جلا ہوا ہے، کانوں کی لبیں پھٹی ہوئی ہیں، پیاس کی وجہ سے لبوں پر پپڑیاں جمی ہوئی ہیں۔ اجرکم اللہ، اپنے آخر مرحلے میں مصائب اجرکم اللہ۔ ہاں عزاداروں ایک مرتبہ شیری کہتی ہے آؤ قیدیوں میرے گھر میں آ جاؤ، آج کی رات میرا گھر تمہارے لیے کھلا ہوا ہے۔ عزاداروں قافلہ قلعے میں داخل ہوا، عزاداروں کٹے ہوئے سر دیوار سے لگا کر کھڑے کر دیے گئے، نیزے دیوار سے لگا دیے گئے اور بیویاں سہمی سہمی کونے میں جا کر بیٹھ گئی۔ عزاداروں بیویاں رونا چاہتی ہیں مگر روتی نہیں ہے۔
आज़ादारों एक मर्तबा शीरी कहती है, ऐ सिपाहियों ये मेरा घर है, इजाज़त दो एक रात के लिए इन बीवियों के हाथों को खोल दिया जाए। मैं वादा करती हूँ ये कैदी कहीं नहीं जाएंगे, इसलिए कि इन कैदियों के चेहरों से बड़ी मासूमियत आश्कार हो रही है। ये कैदी मुझे बड़े भले मालूम हो रहे हैं, इन कैदियों के हाथों को खोल लिया जाए। अजरकुम अल्लाह। आज़ादारों जब शीरी की निगाह सकीना पर पड़ी और बीवियों पर पड़ी तो आज़ादारों एक मर्तबा शीरी कहती है, बीवियों आज मुझे ज़ैनब की वसीयत याद आ रही है, मेरी शहज़ादी ने वसीयत की थी, ऐ शीरी अगर कभी कैदी आ जाए तो उन्हें अज़ियत न पहुँचाना। मातम आज़ादारों अजरकुम अल्लाह। क़यामत आ जाती है जब शीरी कहती है, अरे मैं तो अपने हुसैन का इंतज़ार कर रही हूँ, मैं शहज़ादी ज़ैनब का इंतज़ार कर रही हूँ। ए कैदी बीवियों देखो, ये हुजरा मैंने हुसैन के लिए सजाया था, ये हुजरा ज़ैनब के लिए सजाया था, ये हुजरा अली अकबर के लिए सजाया था, ये हुजरा कासिम के लिए सजाया था, मगर अभी न कासिम आया, अभी न अली अकबर आया, न ज़ैनब आई, न हुसैन आए, न अब्बास आए। आओ बीवियों तुम इन हुजरों में आ जाओ। आज़ादार एक मर्तबा बीवी आकर बैठी, शीरी कहती है, बीवियों तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए अच्छा खाना और पानी लेकर आ रही हूँ। आज़ादारों कैदी बीवियों ने कहा, शीरी हमें न खाने की ज़रूरत है, हमें न पानी की ज़रूरत है, अगर हो सके तो एक रात के लिए हमारे मक़तूलों के सर, हमारे वारिसों के सर हमें दिला दे। एक मर्तबा शीरी ने सिपाहियों से कहा, अरे इनके वारिसों के सर एक रात के लिए इन्हें दे दिए जाए। आज़ादारों वारिसों के कटे हुए सर आए, किसी बीवी ने हुसैन का सर लिया, किसी ने औला मोहम्मद के सर लिए, किसी ने कासिम का सर लिया। आज़ादारों शीरी देखती रही कि सर तो मिल गए मगर बीवियाँ रोती नहीं है। आज़ादारों शीरी आगे बढ़ने लगी, बीवियों ने कहा, ऐ शीरी जहाँ तूने इतना एहसान किया तो एक फरमाइश और पूरी कर दे। का क्या चाहती हो बताओ, ये तुम्हारा घर है। का शीरी हमें अभी तक रोने नहीं दिया गया, हमें इजाज़त दे कि हम आज की रात तेरे घर में मातम कर सके, उनमें गिरिया कर सके। शीरी ने कहा, अरे जैसे रोना है रोइए, यहाँ तुम्हारे रोने पे कोई पाबंदी नहीं है। आज़ादारों एक बीवी ने रोना शुरू किया, हाय मेरा हुसैन। मातम आज़ादारों आपकी आवाज़ें बुलंद। बढ़ते हुए कदम रुक गए, पीछे मुड़कर शीरी ने कहा, सारी बीवियां रोए मगर ये बीवी न रोए। हुसैन मेरे आका का नाम है। कैदी बीवी ने कहा, मंजूर है, हुसैन का नाम लेकर नहीं रोऊंगी। शीरी आगे बड़ी आवाज आई, हाय मेरा गैरतदार भैया अब्बास। शीरी पीछे मुड़ी, सारी बीवियां रोए मगर ये बीवी न रोए। अब्बास मेरे आका के भाई का नाम है। दो कदम आगे बड़ी आवाज आई, हाय मेरा अली अकबर, हाय मेरा कासिम, हाय मेरा असगर। शीरी तड़प गई, तड़प कर कहा, ए बीवी जब से तुम मेरे घर में आई हो मेरी बेचैनी बढ़ रही है, मेरा जिगर फटा जा रहा है, मेरा दिल फटा जा रहा है। अपना तारुफ करा दो, बीवी तुम कौन हो? आज़ादार इतना सुनना था। ज़ैनब ने चेहरे से बालों को हटाया, शीरी पहचाना नहीं। अला ज़ैनब, ये हुसैन का कटा हुआ सर है, ये औलो मोहम्मद का सर है, ये अली अकबर का सर है, ये अली असगर का सर है। शीरी ने तड़प कर कहा, मौला खूब वादा निभाया।